جب بلال مار کھا سکتا ہے، جب امیر حمزہ اپنا کلیجہ دے سکتا ہے، جب بدر والے اپنا سر دے سکتے ہیں، جب کربلا والے اپنا خاندان دے سکتے ہیں، تو مصطفیٰ والے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ نبی کا دیوانہ کچھ بھی کر سکتا ہے، نبی کا مستانہ کچھ بھی کر سکتا ہے، نبی کی امتی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ناموس رسالت کے لیے یہ دیوانے مصطفیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنے نبی کی عظمت کے لیے یہ سر دے سکتا ہے، اور ناموس رسالت کی پہرا کے لیے کسی کا سر لے بھی سکتا ہے۔ یہ مصطفیٰ والے کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنے نبی کی عزت کے لیے، اپنے نبی کی عظمت کے لیے، گنبد خضرا کے وقار کے لیے یہ دیوان مصطفیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ عظمت رسول کے لیے کبھی جان دے سکتا ہے، اور ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے کسی کا سر لے بھی سکتا ہے۔ کہ کوئی بڑا نہیں ہے، سارے دانشوروں کا قد چھوٹا ہے۔ پوری دنیا میں، پوری مخلوق میں کوئی بڑا نہیں ہے، سارے دانشوروں کا قد چھوٹا ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کہیے یا رسول اللہ۔ آپ یا ہم یا کوئی بھی ڈگری حاصل کر لے، کچھ بھی کر لے دنیا میں، لیکن ایک بات اپنی ذہن میں بیٹھا لے کہ میرے لیے سب کچھ میرا نبی ہے۔ کسی بھی ڈگری میں منصب حاصل کر لے، کوئی بھی نوکری لے لے، کوئی بھی کام کرے، سب سے پہلے ذہن میں اس بات کو بیٹھا لے کہ میرے لیے سب کچھ میرا نبی ہے، میرے لیے سب کچھ میرا رسول ہے۔ جب بلال مار کھا سکتا ہے، حضرت جب بلال مار کھا سکتا ہے، جب امیر حمزہ اپنا کلیجہ دے سکتا ہے، جب بدر والے اپنا سر دے سکتے ہیں، جب کربلا والے اپنا خاندان دے سکتے ہیں، تو مصطفیٰ والے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ نبی کا دیوانہ کچھ بھی کر سکتا ہے، نبی کا مستانہ کچھ بھی کر سکتا ہے، نبی کی امتی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ناموس رسالت کے لیے یہ دیوانے مصطفیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنے نبی کی عظمت کے لیے یہ سر دے سکتا ہے، اور ناموس رسالت کی پہرا کے لیے کسی کا سر لے بھی سکتا ہے۔ یہ مصطفیٰ والے کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنے نبی کی عزت کے لیے، اپنے نبی کی عظمت کے لیے، گنبد خضرا کے وقار کے لیے یہ دیوان مصطفیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ عظمت رسول کے لیے کبھی جان دے سکتا ہے، اور ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے کسی کا سر لے بھی سکتا ہے۔ تو بلا تاخیر میں آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا مصلح الدین صاحب کو شان غوث اعظم بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ذکر حسین، یہ ذکر شہداء کربلا بھی بیان ہو، اور ساتھ میں ذکر غوث الورا بھی بیان ہو۔ تو ایک شاندار طریقے سے کہیے لبیک یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن۔ آج کل ہوتا کیا ہے، ہوتا کیا جانتے ہیں؟ بازار میں جائے گا کوئی، اگر مونگ پھلی بیچ رہا، ایک توڑے گا منہ میں ڈالے گا، دوسرا توڑا پھر کھا لیا، 3 مونگ پھلی کھانے کے بعد کہتا بھائی صاحب کیسے چل رہا ہے؟ 3 کو کھانے کے بعد پوچھ رہا کیسے چل رہا ہے؟ کہا کہ اتنے روپے کا اتنا، تو کہہ رہا دام زیادہ ہے میں جا رہا ہوں۔ اب 3 کو جو کھا لیا اس کا قیمت کون چکائے گا؟
اگر بروز معاشر یہ مونگ پھلی والا پوچھ لیا کہ اللہ اس نے میرا 3 مونگ پھلی بغیر قیمت دے کے کھایا ہے، اس کا بدلہ چاہیے، تب کیا ہوگا؟ جن کے نام پر بیٹھے ہیں پتہ ہے ان کے ابا، سیب کا واقعہ، ایک سیب انہوں نے کھایا تھا، فتویٰ کہہ رہا ہے کہ کھا سکتا ہے، تقویٰ کہہ رہا ہے کہ کیوں کھایا؟ بھوک لگی تھی، جا رہے تھے، سیب مالک کی ملکیت سے باہر نکل چکی تھی، اب اسے کوئی بھی کھا سکتا تھا، وہ اٹھائے کھا لیے۔ اب دل نے کہا کہ تم نے تو کھا لیا، اس کا مالک کون ہے پوچھا نہیں، بروز محشر خدا نے پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ اب تقویٰ دیکھیے، فتویٰ کہتا ہے کھا سکتا ہے، تقویٰ کہتا ہے کہ بروز محشر خدا کے سامنے کیا جواب دو گے؟ چلو اس کے باپ کے مالک سے معافی کرا لیتے ہیں۔ اور یہاں ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ مونگ پھلی 100 گرام کھا گئے، اس کے بعد اس کی قیمت پوچھتے ہیں، ایک کھیرا کھا گئے، دوسرا ہاتھ میں لیے ہیں، اب اس کی دام پوچھتے ہیں، ایک آم کھا گئے، اب 1 کلو کا بھاؤ پوچھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ پہلے جو کھایا اس کو مت کھائیے چیک کرنے کے نام پر، اور پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ اور بڑا گناہ ہے، ان کاموں سے بچیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اتنا مونگ پھلی کھانے کے بعد، اتنا آم کھانے کے بعد، اتنا کھیرا کھانے کے بعد، اتنا گنا چوسنے کے بعد، اس کی قیمت بغیر دیے ہوئے کھایا، اور محفل میں آ کے کہتا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مخدوم اشرف کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ان 3 شخصیت کے بارے میں آپ جانتے ہیں، غوث پاک کہتے ہیں جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو مسلمان کی قبرستان میں دفن مت کرو۔ یہی ہے نا حضرت، کہ جو شخص نماز پنجگانہ سے دور ہے اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آگے بڑی آسانی سے کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ماشاءاللہ آج کی محفل میں جتنے لوگ ہیں، میں پوری ایمانداری سے کہہ سکتا ہوں کہ سب کے سب نمازی ہیں، اس میں کوئی بے نمازی نہیں ہے۔ اللہ کا بے پناہ فضل ہے، غوث کا کرم ہے، اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہاتھ میں ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھتے ہو، ایسے ہی میں پوری دنیا کو دیکھتا ہوں۔ یقیناً غوث پاک کی نظر اٹھی ہوگی اور دیکھے ہوں گے کہ آج میرے نام سے جو محفل سجائے ہیں وہ محفل کو بیچ میں روک کر کے نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھے ہیں۔ یقیناً غوث کا آج کرم ہوگا، اور ہوگا، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہے، ولیوں کا شہنشاہ ہے، ان کی نظر آج فیض و کرم کی یہاں پر یقیناً برسنے والی ہے۔ تو میرے دوستو، پنجگانہ نماز ہمیشہ ہمیشہ پڑھا کیجئے، یہ کبھی معاف نہیں ہے۔ بس حضرت کو اس شعر کے ساتھ میں یاد دعوت و سکون دے رہا ہوں کہ کوئی بڑا نہیں ہے، سارے دانشوروں کا قد چھوٹا ہے، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ میرے دوستو، آج اگر ہمارے میلادوں میں یہی حال ہو جائے کہ جتنے لوگ بیٹھتے ہیں سب کے سب نمازی ہو جائے تو یقیناً اسلام صرف مسجد میں نہیں بلکہ آپ کے گھر میں بھی چمکتا ہوا نظر آئے گا، اور جس دن اسلام آپ کے گھر میں چمکے گا سمجھو کہ جنتی آپ ہی ہیں، جنتی آپ ہی ہیں، اور جنت میں جانے والا راستہ آپ ہی کے پاس ہے۔ آئیے حضرت بس غوث اعظم کی شان میں کچھ باتیں کیجئے اور ہم سامعین کے دلوں کو منور و مزلہ فرمائیں۔